اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اسٹیج پر موجود محترم مہمانان اور اس پروگرام میں خاص طور سے شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے احمد آباد کے خاص انٹلیکچوئل حضرات، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کلیم صاحب نے آج کے پروگرام کے سلسلے میں بتایا کہ ہم خاص طور سے جو کمیونٹی کا سوشیو اکانومک اپلفٹمنٹ ہے اس پر اور اس کے ماڈلز پر گفتگو کریں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ڈسکشن کو یا اس پریزنٹیشن کو ایک وائڈر پرسپیکٹو کے ساتھ پہلے سمجھا جائے، اور اس کے بعد سہولت نے جو انٹرونشن کا ماڈل پیش کیا ہے اس ماڈل کے اوپر آپ کے سامنے تفصیلات آئیں اور آپ کی گفتگو اس پر سنی جائے۔ تو میں پریزنٹیشن کو شروع کرتا ہوں۔ پریزنٹیشن کی یہ جو پہلی سلائیڈ ہے اس میں ایک تصویر ہے۔ یہ تصویر جس خاتون کی ہے ان کا نام نجمہ ہے۔ نجمہ ہماری یعنی سہولت کی ایفیلیٹڈ ایک کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کی ممبر ہیں۔ ان کی تفصیلی سٹوری کو ہم آگے کی سلائیڈوں میں سمجھیں گے۔ دیکھیے، اس پورے ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان میں پاورٹی کا جو جنرل اسکیل ہے اور پاورٹی کا مائنورٹی خاص طور سے مسلمانوں کے سلسلے میں جو اسکیل ہے ہم اس کا جائزہ لیں، جو ڈیپریوٹی ہے اس کو سمجھیں، جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو سمجھیں، اویلیبل ماڈلز کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلا سیناریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ 2004-05 کا ہے۔ 61ویں NSSO کا جو سروے کا راؤنڈ تھا یہ اس کا ڈیٹا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت کی آبادی ہندوستان کی جو 1.1 بلین تھی اس میں سے تقریباً 27% لوگ جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ڈیپریوٹی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ 31% یعنی مسلم ملک میں مسلم آبادی کا 31% حصہ جو ہے وہ اس وقت بلو پاورٹی لائن اپنی زندگی گزار رہا تھا، محرومی میں زندگی گزار رہا تھا۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جس کو سچر کمیٹی رپورٹ نے اس کو ریفر کیا ہے۔ اب ہم جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ایک دوسرے سیناریو میں سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس وقت میں اور اب میں کیا تبدیلی آئی ہے یا حالات جو ہے وہ ویسے ہی ہیں۔ یہ جو دوسرا ڈیٹا ہے یہ کہتا ہے 23 سے 25 کے درمیان کا ڈیٹا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی رپورٹ کو جس کو ریفر کیا گیا یہ آکسفیم کی 2023 کی رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی جو کنسولیڈیٹڈ ویلتھ ہے یہ یہاں کی 10% یعنی ہندوستان کی جو ٹاپ 10% آبادی ہے اس تک وہ محدود ہے۔ باقی جو 20% ویلتھ جو بچ جاتی ہے وہ 90% لوگوں کے درمیان میں وہ تقسیم ہوتی ہے۔ نیتی آیوگ کی رپورٹ 2023 کی یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کا 22.28% پاپولیشن جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میں گھرا ہوا ہے، اور اسی رپورٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے لینسٹ کی رپورٹ جو یہ کہتی ہے کہ 39 ملین لوگ ہر سال اس حاشیے پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہر سال وہ اپنے بہت ہی بنیادی مسائل کی وجہ سے وہ بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، یعنی ان کی جو ویلتھ ہے وہ اتنی ڈیکریز ہو جاتی ہے کہ وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور جو رسک کریٹ ہوتا ہے ان کو وہ ان کی جنریشنل ویلتھ کا ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے، گولڈ انہیرٹ کیا ہے، گھر انہیرٹ کیا ہے، چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا انہیرٹ کیا ہے، اور وہ جو جنریشنل ویلتھ ہے وہ ویلتھ ایک معمولی سے قرضے 20,000 30,000 اور 50,000 کے قرضے کے سبب جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے اور وہ ایکسٹریم پاورٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دو سیناریوز ہیں ہندوستان کے، ایک 2004 سے 5 کے بیچ کا جو ڈیٹا ہے، اور 2022 سے لے کر کے 2025 کے درمیان کی جو رپورٹس ہیں سوشل اکانومک اسٹڈیز کی وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے ذرا اوپر زندگی گزار رہے ہیں یا غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں جو ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی ذریعہ فائنینشیل انکلوژن کا نہیں ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہندوستان میں
فنانس کا جو ایکو سسٹم ہے اس ایکو سسٹم میں ایک ایک دم الگ لمب ہے. وہ ہے جو فارمل بینکنگ اور پالیسی انہیریٹڈ سسٹم ہے, اور دوسرا وہ سسٹم ہے جو تھوڑی آزادی کے ساتھ کام کر رہا ہے, تھوڑا لیس ریگولیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے, تھوڑا لیس اوورسائٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. این بی ایف سی ایم ایف آئی کا سیکٹر ہے, انفارمل منی لینڈنگ کا سیکٹر ہے, منی لینڈرز ایکٹ میں رجسٹرڈ جو انڈیویجولز ہیں وہ ہیں موجود. اب یہ جو تمام لوگ موجود ہیں یہ اس 39 ملین کی پاپولیشن یا 22.28% پاپولیشن ان کی فنانشیل ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اب اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے, یعنی میں نے آج صبح بھی ایک رپورٹ کا تذکرہ کیا تھا, یہ بہت ہی جامع رپورٹ ہے. ورلڈ بینک نے ایک بک پبلش کیا ہے جس کا نام ہے دی مائکرو فنانس ہینڈ بک. دی مائکرو فنانس ہینڈ بک جو ہے وہ مختلف ممالک کا جو مائکرو فنانس کا نظام ہے اس کا جائزہ لیتی ہے, افریقن کانٹیننٹ کا بھی, ایشیا میں جو ہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور ان تمام کا جائزہ لیتی ہے. یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مائکرو فنانس جو ہے, مائکرو فنانس کا جو کرنٹ ماڈل ہے, اس کرنٹ ماڈل کے اندر لوگوں کی پاورٹی کو دور کرنے کی صلاحیت بہت کم موجود ہے, بلکہ جو چیز بائی پروڈکٹ کے طور پر پیدا ہو رہی ہے اس نظام میں وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اوور انڈیٹنس کا شکار ہو رہے ہیں. ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ اوور انڈیٹنس کا مطلب ملٹیپل ٹائمز ان کے اوپر قرض ہے, ان کی ری پیمنٹ کی کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, ان کا انکم کا جو سورس ہے وہ پوری طریقے سے ایکسپلوئٹ ہو چکا ہے کیونکہ وہ انٹرسٹ 2, 3, 4 لون کا انٹرسٹ ادا کر رہے ہیں. اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پورا میکانزم ہے یا ماڈل جو ڈیزائن ہوا ہے یہ سپلائی سائڈ پہ ڈیزائن ہوا ہے. یعنی یہ کہ کچھ بڑے گھرانوں, کچھ بڑے بینکس, کچھ بڑے انڈسٹریلسٹ کا پیسہ ہے, این بی ایف سیز اس پیسے کو ایک سرٹن کاسٹ پہ موبلائز کر رہی ہے. اب این بی ایف سی ایم ایف آئی اینڈ ادر ایم ایف آئیز کے اوپر پریشر یہ ہے کہ یہ اس پیسے کو ڈپلوائے کریں اور بہت کوئکلی ڈپلوائے کریں تاکہ وہ جس کاسٹ پر لے کر کے آئیں اس کاسٹ کو بھی ریٹرن کریں اور اس کے اوپر اپنا جو آپریشنل ایکسپینڈیچر اور آپریشنل پروفٹ ہے وہ ارن کریں. اور اس جلد بازی میں وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگاتے یا لگانے کی کوشش نہیں کرتے. آج دوپہر میں بھی ہم لوگ جے ایل جی ماڈل وغیرہ پہ ڈسکشن کر رہے تھے البرگہ میں بیٹھ کر کے. یہ بہت ہی کلاسیکل ایگزامپل ہے جے ایل جی ماڈل کا. اگر آپ کو ورلڈ بینک کی اس کتاب کا جو سپلائی سائڈ کا کمنٹ ہے اس کو اگر سمجھنا ہو تو وہ یہ بالکل اندازہ نہیں کرنے جا رہے کہ آپ کو 5,000 روپے کی ضرورت ہے اور آپ کو جو ہے 10,000 روپے کی ضرورت ہے. ان کا ایک سیٹ میکانزم ہے, اس میکانزم میں آپ کو وہ اپنا قرضدار بنائیں گے. اب اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے, دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ٹائم قرض کا شکار ہوئے, اوور انڈیٹنس کا شکار ہوئے. دوسرا یہ کہ مائکرو فنانس کا جو آر او آئی ہے, ریٹ آف انٹرسٹ ہے, کاسٹ آن بوروور ہے, وہ منیمم جو ہے جس کو آر بی آئی ریکمینڈ کرتا ہے تھرو مالیگم کمیٹی رپورٹ وہ 21.3% ہے منیمم, جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ لیسٹ پروفٹ کے ساتھ ایم ایف آئیز کام کرتے ہیں. 22 سے لے کر کے 44% جو ہے یہ آرگنائزڈ ایم ایف آئی سیکٹر کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے. 10% لینسٹ یہ کہتا ہے کہ جو ان آرگنائزڈ انفارمل جو سیکٹر ہے مائکرو فنانس کا, اس میں 10% جو بوروور ہیں ان کے اوپر جو آر او آئی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وہ 100 سے لے کر کے 200% ہے. اور آپ منی لینڈرز کا وہ جو سنار ہے جو آپ کے محلے میں, ہمارے محلے میں کان کی بالیاں انگوٹھی گروی رکھ کر کے قرض دیتا ہے, اگر آپ اس کا اسٹیمیشن کریں گے تو وہ جو ہے وہ 400%, 500% بھی ریٹ آف انٹرسٹ جاتا ہے. اگین میں اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ ایسے قرض ہیں جہاں پر جو آپ کی جنریشنل ویلتھ ہے, جو آپ کے یہاں انہیریٹنس میں ٹرانسفر ہو کر کے آئی ہے, یعنی جب آپ جو لو انکم گروپ کے لوگ ہیں ان کے یہاں جب دیکھیں گے آپ تو یہ دیکھیں گے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو زیور جو ہے بہت کم بنتے ہیں نا, بہت ضرورت کے حساب سے بنتے ہیں. وہ دادی کا, نانی کا وہ زیور ہوتا ہے جو ٹرانسفر ہو کر کے, تقسیم ہو کر کے مختلف بچوں کے درمیان وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور پھر ایک نوبت یہ آتی ہے کہ یہ جو بڑا اسٹ ہے, یہ جو اس فیملی کا بیک بون ہے, جو کسی بڑی ضرورت پر ان کے کام آ سکتا تھا, وہ ایک معمولی قرض کا انٹرسٹ چکانے میں وہ چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ایگزوربیٹنٹ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے یہ دوسرا ایکسپلوئٹیشن اس کا ہے. تیسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کوئرسو ریکوری میتھڈ کا ہے.
2007-8 کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے انٹروین کر کے جو بینکنگ میں تھرڈ پارٹی ریکوری ایجنسی کا جو میکینزم تھا اس کے اوپر روک لگائی تھی. بہت سارے قتل ہوئے تھے اور بہت ساری جو ہے وہ دوسری ایسی واردات ہوئی تھی جو سوشل جسٹس اور سوشل جو اکارڈ ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایم ایف آئیز آئے. تو یعنی یہ کہ وہ کارپوریٹس جو بینکنگ میں نہیں آ سکتے تھے ان کو ایک سائڈ ڈور دیا گیا کہ صاحب آپ جو ہے این بی ایف سیز قائم کریے, این بی ایف سی ایم ایف آئی بنائیے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے مارکیٹ میں آئیے, اور وہ ایک لیس گورنڈ ایریا ہے. تو وہ جو پورا یعنی 2002 سے لے کر کے 2007, 8, 9 تک جو کوارسو ریکوری کا جو میکینزم چلا تھا اور جس پر روک لگ گئی تھی وہ لوٹ آیا. اب اس کے لوٹ آنے کے نتیجے میں بڑی خرابیاں سماج میں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں, آپ تمام لوگ بھی ان مثالوں سے واقف ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا, دیکھیں یہ چند ایسی رپورٹ ہیں جن کو ہندوستان میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. الجزیرہ میں بھی پبلش ہوئی, ٹائمز آف انڈیا میں بھی پبلش ہوئی. اس طرح کے بہت سارے کیس ہیں اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے آس پڑوس میں سماج میں موجود ہیں جس پہ ڈسکشن نہیں ہوا. پہلا کیس جمشید پور کا, مسکان کا. یہ کیس یہ ہے کہ ایک کسان تھا, اس نے جو ہے ایک ٹریکٹر خریدنے کے لیے قرض لیا. ٹریکٹر کی جو قسطیں تھیں وہ 42 قسطیں تھیں. 42 میں سے 38 قسطیں اس نے لوٹا دی بینک کو یا جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن تھا اسے. کووڈ آ گیا, 6 قسطیں جو ہے وہ نہیں ادا ہو پائیں, رک گئیں. 2-4 مہینہ اس میں 5 مہینہ ڈیلے ہو گیا. ریکوری ایجنٹس جو ہے وہ اس کے گھر آ کر کے اس کو ہراس کرنے لگے. نوبت آگے بڑھی, گالی گلوچ مار پیٹ تک نوبت آئی. اس کے بعد ریکوری ایجنٹس جو ہے وہ اپنی ایک پوری فوج لے کر کے آئے, ٹریکٹر کو کھینچ کر کے لے کر کے جانے لگے. فیملی نے ریزسٹ کیا کہ نہیں یہ ہے, ہم چکا چکے ہیں, تھوڑا پیسہ بچا ہے, ہم دے دیں گے واپس. نہیں مانے, زبردستی لے کر کے جانے لگے. ان کی لڑکی کھڑی ہو گئی آ کر, پریگننٹ عورت, ٹریکٹر اس کے اوپر چڑھا کر کے وہ لوگ لے گئے اور اس لڑکی کی موت ہو گئی. یہ ایک کیس ہے اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جو فارم لینڈز میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر فائنینشیل انکلوژن کم ہے, ایگریکلچرل ایکٹیویٹی کے لیے, بزنس ایکٹیویٹی کے لیے, پرسنل نیڈ کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے انفارمل یا کنونشنل ایم ایف آئیز کے پاس جانا پڑتا ہے. آج کل ایک اور بڑا جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ ایکسپلوئٹیٹو میکینزم جو ہے ڈیولپ ہوا ہے. وہ کیا ہے, وہ ہے انسٹنٹ لون ایپلیکیشنز, انسٹنٹ لون ایپس. یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا جو ہے وہ آدھار کارڈ اپلوڈ کریے, آپ اپنا جو ہے وہ پین کارڈ اپلوڈ کریے, انسٹنٹ آپ کو 50,000 کا 1 لاکھ روپے کا لون مل جائے گا. اور اس کے بدلے میں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں. جب آپ ایپ میں پروسیس کرتے ہیں تو وہ پرمیشن مانگتے ہیں کہ آپ کو آپ کی گیلری کا ایکسس ان کو چاہیے, آپ کی پوری کانٹیکٹ لسٹ کا ان کو ایکسس چاہیے. وہ جب تک آپ وہ ایکسس اس کو نہیں دیں گے تب تک وہ ایپلیکیشن آگے پروسیڈ نہیں کرے گا. قرض لے لیا, اب قرض جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے وقت, ایک تو انٹرسٹ ریٹ بہت ایگزاربیٹنٹ ہے, آدمی جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کر پاتا اس کے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو, اور بعد میں اس کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ جو چکا رہا ہے 1,000 روپے کر کے, وہ ابھی انٹرسٹ اور نامنل جو ہے وہ ای ایم آئی پرنسپل ہی جا رہا ہے. اسی طرح کا ایک کیس ہے آندھرا پردیش کا, جس میں ایک عورت نے بہت معمولی سا قرض 10 یا 15,000 روپے کا قرض لیا ایسے ہی لون ایپ سے. ٹھیک ہے, اس نے بھی اپنے فون بک میں گیلری کا ایکسس, فون بک کا ایکسس, یہ سارے ایکسس دے دیے. اب 2,000 روپے باقی رہ گئے کسی وجہ سے, یعنی پرنسپل پلس انٹرسٹ 2,000 روپے سے باقی رہ گئے, وہ ادا نہیں کر پا رہی تھی. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ وہ لوگ اس عورت کو ہراس کرنے لگے. بات اور آگے بڑھی, نتیجہ یہ ہوا کہ لون ریکوری ایجنٹس نے اس عورت کی گیلری سے جو فوٹو اٹھایا ہوگا اس فوٹو کو مارف کیا, مارف کر کے جو اس کا شوہر تھا اس کے دوستوں کو بھیجا وہ فوٹو, اور اس لڑکی کے رشتہ داروں کو بھیجا. برداشت نہیں کر سکا وہ آدمی, اس نے خودکشی کر لی. عثمان آباد کا واقعہ, ہماری ایک کوآپریٹو وہاں پر راحت کے نام سے ہے. عام سا کسان 20,000 روپے اس نے قرض لیا کہ وہ جو ہے بیج وغیرہ اور سچائی اور کھاد کا انتظام کر سکے. بارش کم ہوئی, فصل اچھی نہیں ہوئی. اس آدمی کا قرض چونکہ وہ لنک تھا اس کی ایگریکلچرل ایکٹیویٹی سے, اس کو یعنی ہمارے اشرف صاحب مرحوم یہ بتاتے تھے کہ اس کی گردن پکڑ کر اس کو جو ہے وہ نالی میں اس کا منہ رگڑا. اتنی اس نے بے عزتی محسوس کی کہ خودکشی کر لی. پربھنی کا کیس,
پربھنی میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ خرابیاں جو ہے، اچھا آپ ایک چیز سے اور واقف ہوں گے کہ ایم ایف آئیز جو ہے یہ عام طور سے نہیں بلکہ کمپلیٹلی صرف عورتوں کو قرض دیتے ہیں، یہ آدمیوں کو قرض نہیں دیتے ہیں. عورتیں ایک آسان ٹارگٹ ہوتی ہیں، یہ موو نہیں کر سکتی ہیں، گھر کے باہر نہیں جاتی ہیں، گھر سے دور نہیں جاتی ہیں. پربھنی میں یہ وبا کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ آدمی کو ضرورت تھی کھیتی کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے، دکان کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے، اب وہ آدمی قرض واپس نہیں کر رہا ہے، اس کی بیوی قرض لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ریکوری ایجنٹس جو ہے یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے، اور آپ سوچیں، آپ تصور کریں کہ وہ کیا ایکسپلوئٹیشن ہوا ہوگا کہ وہاں پر شکل جو ہے وہ فساد کی اختیار کر گئی، اور لوگوں کو سڑک پہ نکل کر کے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنی پڑی، ان ایم ایف آئیز کے آفیسز کو آگ لگانی پڑی، ان کے ایجنٹس کے ساتھ مار پیٹ کرنی پڑی. عزت کا استحصال، پیسے کا استحصال، آبرو کا استحصال، آپ کی پوری ڈگنیٹی کا جو ہے وہ ڈسٹرکشن، اور آپ کی پوری جنریشنل ویلتھ کا ڈسٹرکشن، یہ ایم ایف آئی کا جو نظام ہے وہ لے کر کے آیا. ایسے وقت میں، اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ ابھی نہیں ہوا، یہ آپ جب اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے مائکرو فینانس کا ہندوستان کا جو سب سے بڑا کرائسس تھا وہ 2008-9 میں آیا، آندھرا پردیش مائکرو فینانس کرائسس کے نام سے، جس میں ایس کے ایس مائکرو فینانس کو لسٹ آؤٹ کیا گیا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کسانوں نے آندھرا پردیش میں خودکشی کی تھی. یہ تمام واقعات ہماری نظر کے سامنے ہیں. ایسے وقت میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ لوگ جو لو انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو فائنینشلی ایکسکلوڈڈ ہیں، وہ لوگ جو مارجنلائز ہیں، وہ لوگ جن کو اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور کاروباری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فائنینشیل ایونیوز میسر نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سہولت مائکرو فینانس سوسائٹی وہ ایک میکانزم بلا سودی مائکرو فینانس کا اسٹیبلش کرے. اس ضرورت کو سہولت نے محسوس کیا، اور سہولت نے جو ماڈل انوساج کیا وہ کریڈٹ کوآپریٹو پر بیسڈ تھا، ایکویٹی اور جسٹس پر بیسڈ، میوچوالٹی پر بیسڈ، جہاں پر پیسہ جمع کرنے والا بھی اس مالی نظام میں شریک ہو، وہاں سے قرض لینے والا بھی اس میں شریک ہو، وہاں سے کاروبار اور تجارت کے لیے ورکنگ کیپٹل فینانس حاصل کرنے والا بھی اس میں شریک ہو. اس ماڈل نے، یعنی کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے بلا سودی مائکرو فینانس کے اس ماڈل نے جو سب سے پہلا کام امپاورمنٹ کا کیا اس لو انکم گروپ کے لیے، وہ یہ کہ سپلائی سائیڈ کے بجائے اس نے ڈیمانڈ سائیڈ کو ایڈریس کیا. ڈیمانڈ سائیڈ کیا تھی؟ بھئی ٹھیک ہے، یہ بات تو طے تھی کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی کریڈٹ وردینس کا کوئی پیرامیٹر نہیں تھا جس پر ان کو طے کیا جا سکے، کوئی سبل اسکور نہیں تھا، وہ فائنینشلی ایکسکلوڈڈ تھے، ان کو قرض نہیں مل سکتا تھا. تو بنیادی چیز کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ لوگ جو فائنینشلی ایکٹیو ہیں، وہ لوگ جو کسی طرح کی انکم جنریشن ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں، وہ لوگ جو روزانہ کچھ پیسے کما رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ امپاور کیا جائے کہ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی آمدنی سے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لے کر کے آئیں. اور اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز تھی وہ یہ چیز تھی کہ ان کی انکم کے نیچر کے مطابق، ان کی بزنس ایکٹیویٹی کے مطابق ان کو ایک ایسی ڈپازٹ اسکیم آفر کی جائے جو کوئی بڑے پرومسز نہیں کرتی، جو کوئی لاک ان پیریڈ اور گولڈن ریٹرن کا وعدہ نہیں کرتی. وہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب تمہیں پیسے کی ضرورت ہوگی تمہارے، وہ پیسہ تمہیں واپس ملے گا، اس کے لیے تمہیں گھر کی جو ہے وہ بالی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے گھر کی انگوٹھی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے گھر کے برتن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آفر کی اس نظام نے وہ تھرفٹ کی اسکیم جو ہے وہ آفر کی، یعنی لوگوں کے اندر بچت کرنے کی عادت. بہت ساری مثالیں اس کی ہیں. آپ ہمارے جو ساتھی ہیں واصف حسین صاحب، ان سے آپ اسٹوریز کو سنیں گے. ایک تو اسٹوریز کا میں تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں کروں گا. دوسری جو چیز اس ماڈل نے کی وہ ڈیفرینشیٹ کیا قرض کو فائنانس سے. یہ بنیادی چیز ہے. جب آپ قرض کی ضرورت کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو وہ سائز مہیا نہیں کرایا جا سکتا جو کسی بزنس کا ورکنگ کیپٹل ہو، اور جب آپ ورکنگ کیپٹل کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو انیڈیکویٹ سپلائی کے ذریعے سے جو ہے وہ قرض نہیں دیا جا سکتا. تو سہولت نے اس چیز کو سب سے پہلے ڈیفرینشیٹ کیا، اور یہ لون کی پرائسنگ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری تھا. یعنی یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے قرض لے رہا ہے
علاج کی وجہ سے پیسوں کی ضرورت آن پڑی ہے، بچے کی تعلیم کی وجہ سے پیسے کی ضرورت آن پڑی ہے، گھر کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے قرض کی ضرورت ہو گئی ہے اسے. اس طرح کی ضرورتیں چونکہ اس کی زندگی میں کوئی پروڈکٹیو پرپز سالو نہیں کر رہی، کنزیوم کر جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اسلامی معیشت کے اصول کے مطابق جہاں پہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ پروفٹ اینڈ لاس میں شرکت نہیں کر سکتے. تو وہاں پر جو ہے جو سروسز اس آدمی کو دی جا رہی ہیں قرض دینے کے سلسلے میں اور اس قرض کی ریکوری کے سلسلے میں، صرف اس سروس کی اجرت، ایکچوئل سروس چارج جو ہے وہ اس سے وصول کیا جائے گا. اور یہ ایکچوئل سروس چارج ایز لو ایز 2%، 2.4% یہ جا سکتا ہے، جو کہ آپ کے یہاں البرکہ نے کر کے دکھایا ہے. اور بہت ساری کوآپریٹو ہیں، مہاراشٹرا کی کوآپریٹوز ہیں جو 4% تک چلی گئی ہیں، کیرلا کی کوآپریٹو ہیں جو 4، 4.5 اور 3% تک چلی گئی، 3.5% تک چلی گئی ہیں. تو ایسے جو ہے وہ ایفیشینسی کے ساتھ نامنل کاسٹ پر ان کو قرض مہیا کرایا جائے. اور وہ قرض بھی کیا، یعنی یہ کہ جو سروسز ان کو دی جا رہی ہیں اس سروس کی اجرت کے طور پر سروس چارج ان سے وصول کر لیا جائے. اور جو دوسری شکل ہے وہ دوسری شکل تجارت کی، خرید و فروخت کی، کرائے کی، کاروبار میں شرکت کی، پارٹیسپیشن کی. یہ تمام وہ شکلیں ہیں جہاں پر خرید و فروخت میں جو منافع ہوتا ہے وہ منافع شریک کیا جاتا ہے. اگر آدمی کوئی سامان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے یا کاروبار کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے اس کا وہ کرایہ ادا کرے. اور ورکنگ کیپٹل فنانس وہ اگر اپنے بزنس میں انوینٹری اسٹاک کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کاروبار سے ہونے والے منافع اور نقصان میں وہ کوآپریٹو کے ساتھ حصہ دار بنے. اس طرح سے سہولت نے بلا سودی مائکرو فنانس کا ایک جسٹس اینڈ ایکویٹی بیسڈ ماڈل لوگوں کو امپاور کرنے کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ تیار کیا. جو اس کا سب سے اہم پہلو تھا جو اس کی کاسٹنگ اور پرائسنگ سے جڑا ہوا ہے، پہلی چیز تو یہ تھی کہ لوگوں کو کے سوشل اکانومک اسٹیٹس کو امپروو کیا جائے، ان کے لائیولیہڈ کو امپروو کیا جائے تاکہ ان کی زندگی بہتر بن سکے اس انٹرونشن کے ذریعے سے، اور جو نظام بنے وہ ایک سیلف سسٹینیبل نظام بنے. اب یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس میں یہ بات دکھائی جا رہی ہے کہ یہ جن پرنسپلز پر ہم نے یعنی سہولت نے اس کام کو شروع کیا تھا سن 2010 دسمبر میں، ان پرنسپلز پر کام کرتے ہوئے اس وقت ہندوستان کی 14 ریاستوں میں 67 کوآپریٹو رجسٹر کرائی گئی ہیں اسٹیٹ ایکٹ کے تحت اور ملٹی اسٹیٹ ایکٹ کے تحت. اور ان 67 کوآپریٹو کی 122 برانچز ہیں جو 14 ریاستوں میں کام کر رہی ہیں. ان 122 برانچز کے ذریعے سے 3,80,000 سے زیادہ فیملیز تک یہ جو ایکویٹی اور جسٹس بیسڈ یعنی انصاف کے تقاضے پر مبنی جو معاشی نظام ہے، فنانشل سسٹم ہے، یہ ان فیملیز کو مہیا کرایا جا رہا ہے. آپ کو ایک بات اور جان کر کے حیرانی ہوگی کہ جس بات پہ میں بار بار فوکس کر رہا ہوں 2-3 سلائیڈ سے کہ ہم جو ہے وہ ڈیمانڈ سائیڈ کو کیٹر کرنے کی، تھرفٹ کو کیٹر کرنے کی، لوگوں کو کے اندر جو ہے وہ سیونگ کو امپاور کرنے کی اور سیونگ کے ذریعے سے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے پر کام کر رہے ہیں. سال 2024-25 میں 2255 کروڑ روپے کا ڈپازٹ ان کوآپریٹوز میں جمع ہوا. اور یہ کوآپریٹو یہ جو ڈپازٹ ہے یہ کوئی بہت بڑا ڈپازٹ نہیں تھا کہ کسی نے 5 لاکھ کسی نے 10 لاکھ جمع کر دیا. یہ وہ ڈپازٹ تھا جو روزمرہ کی بنیاد پر ایک فرد 200 روپے 400 روپے 500 روپے جمع کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں وڈرا کر کے اپنے دکان پر کام کرنے والے عملے کی سیلری دیتا ہے، اپنے دکان کا کرایہ ادا کرتا ہے، گھر کے بچے کی فیس ادا کرتا ہے، کچن کے لیے سامان لے کر کے آتا ہے. یہ ان لوگوں کا ڈپازٹ تھا. اور ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ڈپازٹ سے 2255 کروڑ روپے کا ڈپازٹ کا سائز کریٹ ہوا. اور یہ پورا ڈپازٹ جو ہے میکسیمم ڈپازٹ وڈرا بھی ہوا، یعنی وہ فل امپاورمنٹ ان لوگوں کو ملا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اپنے ڈپازٹ سے پوری کریں. اور 388 کروڑ روپے آخر میں بچ گئے ایز اے ڈپازٹ بیلنس. باقی پورا پیسہ وڈرا ہوا، آیا اور گیا، پھر آیا پھر گیا. لوگوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا. اور قرض اور فنانس میں دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ اس بائیفرکیشن کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک نان پروڈکٹیو ہے اور دوسرا پروڈکٹیو ہے، ان معنوں میں کہ ایک انکم جنریٹ کر رہا ہے اور ایک کنزیوم ہو رہا ہے.
ان بنیادوں پر تقریباً 641 کروڑ روپے کا قرض اور فنانس جو ہے وہ لوگوں نے حاصل کیا. 1 لاکھ فنانسز ایسے ہیں جو لائیولیہڈ ڈیولپمنٹ یا لائیولیہڈ جو ایکٹیویٹی ہے ان لوگوں کی اس کے گروتھ کے لیے استعمال کیے گئے. ان کی تعداد 1 لاکھ کے آس پاس ہے. اب یہ جو پورا انٹرونشن ہوا، یعنی 122 برانچز، 14 سال کا سفر، 3,80,000 فیملیز، اس میں بہت ساری انسپائرنگ، بہت ساری جو ہے وہ چینج والی سٹوریز جو ہے وہ پیدا ہوئی. میں ایک بات یہاں پہ اور دہراتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ عقیدے کا معاملہ ہے، بلا سودی فنانس، لیکن آپ مارکیٹ کے جو جسٹس کا سسٹم ہے آپ اس کو سمجھیں، اور پرائسنگ کا سسٹم جو ہے آپ اس کو سمجھیں کہ قرض لینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ جو سسٹم لے کر کے آ رہے ہیں اس کے پاس وہ سودی ہے یا بلا سودی ہے. الٹیمیٹلی وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ جو سسٹم اس کے پاس لے کر کے آئے ہیں وہ کاسٹ افیکٹو ہے، ہیسل فری ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا جو ہے گھر اور اس کی عزت اور ان تمام چیزوں پر مسئلہ آ کر کے کھڑا ہو جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 3,80,000 فیملیز کا پورا سیمپل ہے، تو اس میں ہم نے اینیکڈوٹل ایویڈنس کے ذریعے سے جو ڈیٹا جمع کیا ہے اس میں تقریباً 14% ایسی فیملیز ہیں جو نان مسلم فیملیز ہیں. اسی لیے میں نے یہاں پر جن مثالوں کو جمع کیا ہے اس میں 2 غیر مسلم مثالیں ہیں اور 2 مسلمانوں کی مثالیں ہیں، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو سہولت سے ایفیلیٹڈ کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز کے ممبرز کی مثال ہیں. نجمہ کی مثال کو لیتے ہیں جس کو میں نے اپنے پریزنٹیشن کے کور پیج پہ رکھا. نجمہ کی جو اسٹوری ہے یہ پیورلی ڈپازٹ کی اسٹوری ہے. نجمہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں لکھنؤ میں رہتی ہیں، سبزی کا ان کا کاروبار ہے، ایک اچھے بازار میں جو ہے وہ پچھلے 20-25 سالوں سے یہ کاروبار کر رہی ہیں. نجمہ کے دل میں یہ کسک تھی کہ شروع سے اپنے شوہر کے ساتھ وہ یہی کام کرتی رہی، پیسے بھی کچھ اس نے کمائے، اس سے کچھ زمین بھی خریدی، مگر اپنے بچے کو وہ پڑھا نہیں سکی. بچے کو پڑھانے کے لیے پیسے وہ جمع نہیں کر سکی، اور اس کا بچہ بھی ایک دوسرے بازار میں اسی کی طرح سے ٹھیلا لگاتا رہا. نجمہ نے ایک ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولا صرف اس مقصد سے کہ وہ اس میں پیسہ جمع کرے اور اپنے پوتیوں اور پوتے کی تعلیم کے لیے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس میں جمع کرے. نجمہ نے یہ پیسہ جمع کیا اور اپنی بچت سے اس نے لکھنؤ کے ایک کانوینٹ اسکول میں اپنے ایک یعنی 2 پوتیاں اور ایک پوتا تھا اس کا، ان تینوں کی اس نے تعلیم کرائی. آشا رام ٹیکر ناگپور میں رہتی ہیں. یہ جب شادی کر کے آئیں اپنے شوہر کے پاس تو شوہر ایک ٹھیلا لگاتا تھا نا جس میں وڑا پاؤ، مسل پاؤ، چائے کالج کے سامنے لگاتا تھا. کچھ وقت کے بعد آشا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی کام کرنے لگی کہ ٹھیک ہے اب گھر میں جو ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا خاندان بڑھا، بچے ہوئے، 4 یا 5 بچے ہوئے ان کے. دھیرے دھیرے جب بچے بڑے ہوئے، اسکول جانے لگے تو ضرورتیں بڑھنے لگی. آشا نے کام اپنے شوہر کے ساتھ اس ٹھیلے پہ رہ کر کے وہ بنانے کا اور بیچنے کا سلیقہ جو ہے وہ سیکھ لیا تھا. آشا کو یہ محسوس ہوا کہ اگر ایسا ہی ایک سیٹ اپ وہ کسی دوسرے اسکول کے پاس، کسی گرلز کالج کے پاس بنا کر کے لگائے تو اس کے پاس آمدنی کا ایک ذریعہ کریٹ ہو سکتا ہے، اس کی فیملی کی جو انکم ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. آشا کا ایک اکاؤنٹ تھا سمادھان میں، سمادھان سہولت سے ایفیلیٹڈ کوآپریٹو ہے. سمادھان سے اس نے 35,000 روپے کا قرض لیا اور اس سے بہت ہی بنیادی چیزیں خریدی. ایک ٹھیلا خریدا، اس پہ چولہا خریدا، کچھ برتن خریدے، کچھ جو ہے را مٹیریل پکانے کے لیے خریدا، اور اس نے ایک الگ کسی گرلز کالج کے پاس جا کر کے کاروبار کرنا شروع کیا. کچھ وقت گزرا، اس کا کاروبار بڑھا، آمدنی بھی بڑھی. ان لوگوں نے بعد میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی زمین خریدی، اس پہ شیڈ ویڈ ڈال کر کے گھر بھی بنایا. یہ سب تمام کام ان لوگوں نے کیے. اس مثال میں جو خاص بات ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے جب ہم ریلیف پہنچانے کی بات کرتے ہیں ایز اے فائنینشیل سسٹم، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، تو کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہت ہی بنیادی اسکل، بہت ہی بنیادی ورکنگ کیپٹل سے ایسے کاروبار کیے جا سکتے ہیں اس لو انکم گروپ پاپولیشن کے درمیان جو ان کے سوشیو اکانومک اسٹیٹس میں امپروومنٹ لے کر کے آ سکتے ہیں. مانگلی اشوک کمار کی اسٹوری، تلنگانہ، سلون پہ کام کرتا تھا.
اس کی بڑی خواہش تھی کہ یہ انٹرپرینور بنے، اور صرف انٹرپرینور نہیں بنے بلکہ ریسپیکٹڈ انٹرپرینور بنے، ایسا انٹرپرینور جس کو لوگ کہیں کہ یہ کچھ اسکل ہے جو اس نے پڑھ لکھ کر کے سیکھا ہے۔ سلون پہ کام کرتا تھا، بہت ہی بنیادی تعلیم اس کی۔ ہمارے کوآپریٹو کا ممبر، اس کو یہ شوق ہوا کہ آج کے زمانے میں جو موبائل ہے یہ سب سے زیادہ استعمال میں ہے نا، بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں موبائل میں، اسکرین ٹوٹتی ہے، اسپیکر خراب ہوتا ہے، بٹن خراب ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی، پانی چلا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں موبائل ریپیئرنگ کی اسکل جو ہے وہ سیکھتا ہوں، موبائل ریپیئرنگ کی اسکل سے میری آمدنی بھی بڑھے گی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں اپنی دکان بھی شروع کروں۔ اس نے قرض لیا، جا کر کے حیدرآباد میں کچھ دن رہ کر کے اس نے موبائل بنانے کی اسکل سیکھی۔ اس کے بعد واپس آیا، ایک دکان پہ 300-400 روپے دہاڑی پر کام کرنے لگا، دھیرے دھیرے اپنے پیسہ جمع کیا، اور پھر اس نے اپنی دکان، آپ دیکھیں گے کہ بینر بھی لگا ہوا، ایم اشوک کمار موبائل ٹیکنیشین، یہ اس نے دکان کریٹ کی۔ یہ وہ مثال ہے جس سے ایک آدمی کا پروفیشن یکسر تبدیل ہو کر کے وہ جو اس کا خواب تھا اچیو کرنے کا، ایک ڈگنیٹی کو، وہ اس ڈگنیٹی کو اچیو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں، آپ کے احمد آباد میں بھی سٹوریز، ہمارے البرکہ کے ساتھی جو ہے وہ اس کو بتائیں گے، میں اسپیسیفکلی اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ ہم ان کے منہ سے جب سنیں گے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ کچھ اور ہوگی۔ تو اس پورے نظام کو بنانے کے لیے سہولت نے کیا کیا، یا سہولت نے کیا سروسز ایکسٹینڈ کی کہ یہ جو سیلف سسٹینیبل، وائبل، کمپلائنٹ جو سسٹم چل رہا ہے یہ قائم و دائم رہے۔ سہولت کی جو سروسز ہیں اس میں سب سے بنیادی جو سروس ہے ایکسپینشن کی، جس کے تحت سہولت پروموٹر گروپس ڈیولپ کر کے ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں مختلف جگہوں پر ان کو وہ تمام لیگل سہولیات، بائی لاز کا پریپریشن، رجسٹریشن کی فائلنگ، پروموٹر گروپ کا امپاورمنٹ، تاکہ ایک مضبوط بنیادوں پر ایک فہم کے ساتھ ایک کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کا قیام وہاں پر کیا جا سکے۔ جب یہ سوسائٹیز رجسٹر ہو جائیں تو ان سوسائٹیز میں جو تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ڈپازٹ کے انسٹرومنٹس، ڈیلی ڈپازٹ اسکیم، امانت اکاؤنٹ، حج عمرہ اکاؤنٹ، ریکرنگ فکس ڈپازٹ، گروتھ فنڈ، یہ تمام طرح کے انسٹرومنٹ سہولت ڈیزائن کرے، ان کی ایس او پیز بنائے، اس پہ ٹریننگ کرے اور یہ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کو مہیا کرائے۔ اسی طریقے سے قرض کے پروڈکٹ، ڈیمانڈ لون، کاروباری جو فنانسز ہیں، مرابحہ، اجارہ، ڈیمینشنگ پارٹنرشپ فنانس، مشارکہ، اس طرح کے پروڈکٹس جو ہے وہ سہولت ڈیزائن کرے اور اس کے ایس او پیز اور ٹریننگ کے ساتھ سہولت جو ہے وہ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کو مہیا کراتا ہے۔ تو جب یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے ساتھ، ان پروڈکٹس اور انسٹرومنٹ کے ساتھ جب کوآپریٹوز کام کرنے لگتی ہیں تو پھر ایک مستقل کا ایک ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ ہوتا ہے جو سہولت کی طرف سے مہیا کرایا جاتا ہے، اس بات کی نگرانی کے ساتھ کہ جو آپریشن ہے وہ آپریشن سیٹ اسٹینڈرڈ پہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں۔ اور کوآپریٹو کے بزنس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے پروٹیکشن پر ہم کام کرتے ہیں، تو سب سے جو پرائم پروٹیکشن ہے وہ لوگوں کا جو ڈپازٹ جمع کیا جاتا ہے اس ڈپازٹ کا پروٹیکشن ہے۔ تو سہولت اس پروٹیکشن کے لیے کوآپریٹو کی کلوزلی مانیٹرنگ کرتا ہے اور اس کی رپورٹنگ اور اس کے جو ہے گائیڈنس اور ایڈوائزری کے اوپر کام کرتا ہے۔ سہولت کا ایک بڑا شعبہ جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے۔ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ فنانس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے فنانشیل ٹرانزیکشن کا ایکو سسٹم ہے، اس ایکو سسٹم کے قابل ایک نظام لوگوں کو مہیا کرانے کے لیے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ان کو دی جا رہی ہیں یا جو سروسز دی جا رہی ہیں وہ پروفیشنل ہیں۔ ٹیکنالوجی کا انکلوژن جو ہے وہ کور بینکنگ سسٹم کا انکلوژن، یہ ایک بڑا کام ہے جس پر سہولت مستقل کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ بلا سودی کوآپریٹو ہے تو پروڈکٹ کی ڈیزائننگ میں، پروڈکٹ کے ڈیولپمنٹ میں شریعہ کے کمپلائنس کو انشور کرنا، شریعہ باڈیز کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کرنا، اور پھر جب وہ پروڈکٹس کا نفاذ ہو جائے تو پھر کوآرڈینیٹ کرنا کہ ان آپریشنز کے اوپر شریعہ آڈٹ ہو اور اس کے ریویو میں کوآپریٹو کے آپریشنز میں کریکشن کیا جا سکے، کہ گنجائش اگر ہو تو اس پہ کریکشن ہو۔ پھر ایک بڑا کام سہولت کا جو ہے وہ ایڈوکیسی کا کام ہے۔ آپ تمام یہ جانتے ہیں کہ جو فنانس کی پالیسی ہے، کوآپریٹو کا جو لا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے پروڈنس کے نارم ہے جو اسٹیٹ ایکٹس وقتاً فوقتاً جاری کرتے رہتے ہیں۔ سہولت نے یہ ذمہ داری بھی اپنے پاس رکھی ہے کہ اس طرح کی کسی بھی قانونی تبدیلی، کسی بھی ریگولیٹری تبدیلی، کسی بھی کمپلائنس کی تبدیلی پر وہ نگاہ رکھے اور اس کو
سمجھ کر کے، اس کے سلسلے میں فہم پیدا کر کے ایڈوائزری جو ہے وہ اپنے کوآپریٹیوز کو مہیا کرائے اور اس پہ جو ہے کوآپریٹیوز کی ہینڈ ہولڈنگ کرے تاکہ کوآپریٹیو جو ہے وہ کام کر سکے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی کوآپریٹیو کی اینول پلاننگ سال میں جو ہے وہ کمپلائنسز کے سلسلے میں، کیپیسٹی بلڈنگ کے سلسلے میں، نئی ٹیکنالوجی اور سیکٹر کی تبدیلی کے سلسلے میں سہولت جو ہے وہ کوآپریٹیو کی پیریوڈیکل ٹریننگ آرگنائز کرتا رہتا ہے. تو یہ وہ تمام ایکٹیویٹی ہیں، ایکسپینشن کی ایکٹیویٹی، ہینڈ ہولڈنگ کی ایکٹیویٹی، ٹریننگ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایڈوائزری اینڈ ایڈوکیسی، جس کے ذریعے سے کوآپریٹیو اس بات کو انشور کرتا ہے کہ جب بھی کہیں پہ کوآپریٹیو بنے تو وہ ایک مضبوط بیس کے اوپر بنے اور وہ ایک گروئنگ انسٹرومنٹ کے طور پر سوسائٹی کے اپلفٹمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا رہے. ابھی تک کے سفر میں، یعنی 14 سال کا جو سفر ہے، 2010 سے لے کر کے 2025 تک کا سفر ہے، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے اعداد و شمار پیش کیے گئے. ابھی تک کا جو یہ سفر رہا، جس میں 122 برانچز بنی، 3,80,000 سے زیادہ فیملیز انکلوڈ کی گئی، اس ماڈل کو ہم نے مختلف پلیٹ فارمز پر ہندوستان میں پیش کیا اور بیرون ملک بھی پیش کیا. تو ہندوستان میں جو انفارمل سیکٹر ہے مائکرو فنانس کا، اس کو ان آرگنائز سیکٹر بیسیکلی کہا جائے، جو لیس ریگولیٹڈ ہے، اس کے لیے نا سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. جیسے ایمفن ایک آرگنائزیشن ہے، سادھن ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے. تو یہ آرگنائزیشن پورے ہندوستان کے مائکرو فنانس کے سیکٹر کا جائزہ لیتی ہیں اور رپورٹ پبلش کرتی ہیں. اس رپورٹ کا نام ہے بھارت مائکرو فنانس رپورٹ، اور وہ پالیسی فارمیشن میں اور پالیسی اسٹڈی میں مائکرو فنانس کی اس رپورٹ کو ایز اے ریفرنس ڈیٹا کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ ماڈل بلا سودی مائکرو فنانس کا سن 2019 میں ایز اے وائبل ماڈل اور ایک آپشنل ماڈل فار ریڈکشن آف پاورٹی جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کیا گیا اور اس رپورٹ میں اس کو پبلش کیا گیا. اور مختلف جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہے، اسلامک فائنانس فورم فار ساؤتھ ایشیا، گلوبل اسلامک مائکرو فنانس فورم، جس پر اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. آر گاندھی کمیٹی رپورٹ ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی، جو یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی سیکٹر کو سسٹمیکلی امپورٹنٹ ہونے کے لیے جو سائز اچیویبل ہے وہ 20,000 کروڑ روپیز ٹرن اوور اینول ہونا چاہیے. تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ سسٹمیکلی امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پالیسی فارمولیشن اور اس کو ایک ریکگنیشن جو ہے وائبل انڈسٹری وائبل سیکٹر کا ملے گا. ابھی تک کے سفر میں ہم نے جو سائز اچیو کیا وہ تقریباً 2,800 کروڑ ٹرن اوور کا حاصل کیا ہے. 2,255 کروڑ جو ہے وہ ڈپازٹ، 641 کروڑ کا جو ہے قرض اور فنانسز. اور جس طرز پر، جس گروتھ ریٹ پر یہ بلا سودی مائکرو فنانس تھرو کوآپریٹیو انکریز کر رہا ہے، ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اب جو آئندہ 10 سال کا سفر ہے، اس میں ہم جو سائز اچیو کریں گے وہ 10,000 کروڑ کا ٹرن اوور کا سائز ہم اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور تقریباً 1 ملین بینیفیشیری تک پہنچنے کا ٹارگٹ ہم اپنے سلسلے میں طے کرتے ہیں. اب یہ جو سفر ہے یہ لازماً یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سہولت کا آئسولیشن کا سفر نہیں ہوگا. اس میں بہت ساری کوآپریٹیو شامل ہوں گی، اس میں بہت سارے انٹلیکچوئل شامل ہوں گے، اس سفر میں بہت سارے ایسے ہاتھ شامل ہوں گے جو سہولت کا جو ہے وہ سہارا بنیں گے، سہولت کے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ بنیں گے، سہولت کے لیے ایک سپورٹنگ ہینڈ بنیں گے. اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے یہ سفر جاری ہوگا، اور ہم جو یہ ڈیزائرڈ سائز ہے 1 ملین بینیفیشری کا اور 10,000 کروڑ اینول ٹرن اوور کا، اس تک ہم پہنچیں گے. تو میں اس اپیل کے ساتھ آپ کے سامنے جو گفتگو ہے اس کو ختم کرتا ہوں کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں، آپ اپنی فنانشیل کیپیسٹی میں، آپ اپنی ایکسپرٹائز کی کیپیسٹی میں آگے بڑھیں اور اس موومنٹ کا حصہ بنیں، اور اس موومنٹ میں کو آگے بڑھانے میں اور لوگوں تک آسانیاں پہنچانے میں، لوگوں کو جس کرب میں وہ مبتلا ہیں اس سے آزادی دلانے میں، اس سے باہر نکالنے میں ہمارے معاون بنیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.